یوٹیوب پہ میری ویڈیوز کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم جانتے ہیں قوم عاد کہاں آباد تھی، ان کی طرف کون رسول بنا کر بھیجے گئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قوم عاد قوم نوح کے بعد زمین میں آباد ہونے والی سب سے بڑی قوم تھی۔ شرک و بت پرستی، ظلم و زیادتی، زمین میں فساد و بگاڑ ان کی پہچان بن گئی تھی۔ وہ اپنی طاقت و قوت، عزت و شہرت، مال و دولت کی بہتات کی وجہ سے گھمنڈ و تکبر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ قوم عاد کو اللہ کے عذاب و سزا کا بالکل ہی خوف نہیں تھا۔ وہ خالق کائنات کو بھول کر شیطان کے متبعین بن گئی تھی اور بے جان پتھروں کو سجدہ کرتی تھی۔ اللہ نے ان کی ہدایت اور کامیابی و کامرانی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے سب سے معزز خاندان سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں متعدد صورتوں میں آیا ہے، اور خاص طور پہ 11ویں پارے سورہ ہود میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت تلاوت فرماتے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، اور ایک مرتبہ فرمایا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس نافرمان و سرکش قوم کو اللہ کی وحدانیت اور کمزوروں پہ زیادتی کرنے سے باز آنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن اس قوم کا جواب یہی تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو بیوقوف اور پاگل سمجھتے ہیں کہ تم اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہو، اگر بیوقوف نہ بھی ہو تو جھوٹے سمجھتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے اور جس طریقے پہ گامزن تھے وہی گمراہی کا راستہ ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی منکر قوم سے کہا، اے میری قوم، میری خیر خواہی کو سمجھو، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تمہیں ہمیشگی کی نعمت جنت کی دعوت دے رہا ہوں اور جہنم کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام ہر وقت دن و رات جب موقع ملتا اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، بازاروں میں، صنم خانوں میں، مجلسوں میں اور محفلوں میں، اجتماعیت و انفرادیت میں، لیکن قوم عاد اپنی مشرکانہ و بے بنیاد رسم و رواج سے باز نہ آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی، اے ہود، جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے کر آ جاؤ، ہم نہ تمہارے روکنے سے بتوں کی عبادت چھوڑیں گے اور نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام ان کی اصلاح سے مایوس ہو گئے تو عذاب الہی کی بد دعا کر دی۔ پھر اللہ نے آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا، جس سے قوم عاد کے بڑے بڑے مضبوط محلات زمین بوس ہو گئیں۔ قوم عاد کو ہوا نے فضا میں اڑا کر آپس میں ٹکرا کر ہلاک و برباد کر دیا۔ 7 راتیں 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی۔ آندھی رکنے کے بعد وہ قوم عاد جو بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، اپنی بے پناہ طاقت و قوت کے گھمنڈ میں پڑی تھی، اللہ کے عذاب کے بعد وہ سارے اوندھے منہ بڑے تناور درختوں کی طرح زمین پہ پڑی ہوئی تھی، نہ کوئی ان کا غم گسار تھا، نہ کوئی پرسان حال۔ اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ آئیں اور نہ اللہ کے پکڑ سے ہم بے فکر ہوں، بلکہ دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائیں۔ والسلام علیکم۔